باب نمبر 7 کرپشن نظام میں موجود تو پھیلیے۔ فرانس کا سقوط اس لیے ہوا کہ وہاں کرپشن تھی اور لوگ اس کو برا بھی نہیں سمجھتے تھے۔ رومن رولینڈ۔ ایک بہت پرانی کہاوت ہے کہ جتنا دیر سے کوئی برائی سے لڑتا ہے اتنا ہی دیر سے وہ اسے ختم کر پاتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک شخص نے راستے میں ایک کانٹے دار پودا بو دیا۔ ہمسایوں کے بار بار سمجھانے کے باوجود وہ باز نہیں آیا۔ جب وہ پودا بڑا ہوا تو راہگیر اس سے تنگ ہونے لگے۔ جب بھی کوئی اس پودے کو اکھاڑنے کا کہتا تو وہ آج کل کہہ کر اسے ٹال دیتا۔ پھر ایک دن اسے کانٹا چبھا اور خون بہنے لگا۔ اس نے اب اس جھاڑی سے پیچھا چھڑانے کا سوچا، لیکن اب وہ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ اسے اکھاڑنا اس اکیلے کے بس کی بات نہیں تھی۔ مندرجہ بالا کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ برائی کو اگر ختم نہ کیا جائے تو وہ بڑھتی ہی جاتی ہے، حتیٰ کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کہانی میں کانٹے دار جھاڑی کی مثال کرپشن سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اس جھاڑی کی طرح کہیں کوئی شخص کرپشن کا بھی ذمہ دار ہے جس نے پہلی بار اس کا بیج بویا تھا۔ اس کہانی میں موجود کچھ شہریوں کی طرح ہم بھی کرپشن سے ناواقف ہوتے ہیں یا اس پر توجہ نہیں دیتے، اور ایک دن یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری اپنی ذات اور زندگی کے لیے خطرہ بن جاتی ہے اور ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم اس برائی کو جڑ سے ختم نہیں کر دیتے، یہ ہمیں ختم کر دیتی ہے۔ کرپشن کیا ہے؟ کرپشن کمزوریاں، لاچاریاں اور بے آسرا لوگوں کو ناجائز استعمال کرنے کی خواہش ہے۔ بے رحمانہ کرپشن اکثر اوقات شیطانی منصوبہ بندی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بدعنوان معاشروں میں قوانین مکڑی کا وہ جالا ہوتے ہیں جس میں غریب اور لاچار تو پھنس جاتا ہے، لیکن طاقتور اور امیر اس جالے کو توڑ کر نکل جاتے ہیں۔ اگر کرپشن پر کوئی چیک نہ رکھا جائے تو یہ ایسا کینسر ہے جو کسی بھی سسٹم کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ بعض اوقات اس مسئلے کی شدت اور وسعت سطحی اذہان کو اس مغالطے میں رکھتی ہے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جو ہمیشہ کے لیے ساتھ رہے گا۔ لوگ اس کی موجودگی کا جواز پیش کرتے ہیں کہ یہ عالمی مسئلہ ہے۔ کوئی بھی معاشرہ 100% خالص اور راست باز نہیں ہو سکتا، لیکن ہم 98% اور 30% میں فرق کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ تو پھر کیا کرپشن استثنائی چیز ہے یا حکومت کی؟ کرپٹ حکومتوں میں لوگوں کے لیے عہدے تخلیق کیے جاتے ہیں، جبکہ شفاف حکومتیں عہدوں کے لیے مناسب آدمی تلاش کرتی ہے۔ ایک بار تیسری دنیا کے کرپٹ وزیر کو ایک دوسرے ملک کے وزیر نے ذاتی طور پر بلایا۔ وہ ریڈ کارپٹ ویلکم دے کر ششدر رہ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے میزبان سے پوچھا، بغیر کسی ریاستی ادارے کے مجھے اتنا شاہانہ خوش آمدید کیوں کہا گیا؟ وہ وزیر اسے کمرے کی کھڑکی کے پاس لے گیا اور پوچھا کہ سامنے دریا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے پھر پوچھا اس پر پل نظر آ رہا ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا۔ تو اس نے معنی خیز نظروں سے دیکھ کر کہا 10%۔ اگلے سال اس وزیر نے اپنے دوست کو اپنے ملک آنے کی دعوت دی۔ غریب ملک کے وزیر نے اس سے بھی کہیں زیادہ شاہانہ انداز میں خوش آمدید کہا۔ وزیر نے پوچھا بغیر کسی ریاستی دعوت نامے اور سرکاری کام کے تم نے مجھے اتنا شاہانہ ویلکم کیسے دے دیا؟ وزیر اسے اپنے کمرے کی گیلری میں لے گیا، کھڑکی سے باہر جھانکا اور اس نے پوچھا سامنے دریا دیکھ رہے ہو؟ وزیر بولا ہاں۔ اس نے پھر پوچھا اس پر پل دیکھ رہے ہو؟ وزیر بولا نہیں۔ میزبان وزیر مسکرا کر بولا 100%۔ بدعنوان معاشروں میں جب کسی شخص پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ آیا یہ دنیا خدا نے بنائی ہے یا شیطان نے جو اس ظلم کو روکتا نہیں ہے۔ بدعنوان جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ غنڈے وردی پہن کر ملک چلاتے ہیں اور ایماندار آدمی کو دھمکاتے ہیں۔ بدعنوان حکومت کسی منظم جرم سے کم نہیں ہے۔ جب بھی کرپٹ حکومت کا نمائندہ کہیں جاتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ میں یہاں مدد کرنے آیا ہوں، تو آپ جانتے ہیں کہ آپ مسائل میں پھنسنے والے ہیں۔ حکومتی نمائندے ہماری مدد کے لیے ہوتے ہیں، وہ ہمارے نوکر ہوتے ہیں، لیکن ان کا انداز دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ ہمارے آقا ہیں۔ کسی حکومت کا تحفظ اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ وہاں کے شہری اپنے فرائض کس قدر ایمانداری سے سر انجام دیتے ہیں۔ اگر شہری اپنے فرائض کا خیال نہ کریں اور بے اصول افراد کو اونچے عہدوں پر بٹھایا جائے تو لازماً وہ معاشرہ بدعنوان ہوگا۔ ایک کرپٹ نظام میں قوانین ذاتی مفاد کو دیکھ کر بنائے جاتے ہیں، نہ کہ عوامی مفاد دیکھ کر، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بدعنوان لوگ طاقتور عہدوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ عوام کا پیسہ چوری کیا جاتا ہے اور شہریوں کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں۔ جب حکومت خود کسی قانون کی پاسداری نہیں کرتی تو وہ معاشرے میں عمومی طور پر لاقانونیت کے رویے کو پروان چڑھاتی ہے۔ اخلاقی اقدار کی شکست و ریخت کی وجہ سے کرپشن سے کمائی گئی دولت ہی پھر معاشرے میں عزت کا معیار رہ جاتی ہے۔ ہم یہاں تھوڑی تھوڑی کرپشن کی بات نہیں کر رہے، بلکہ معاشرے میں کرپشن کے عمومی رجحان کی بات کر رہے ہیں، جس سے عام آدمی کی زندگی ہر طرح سے متاثر ہوتی ہے۔ جب کرپشن ہمارا نظریہ بن جاتا ہے تو آزادی اپنے معنی کھو دیتی ہے۔ کرپشن جب وبا بن جائے تو وہ معاشرے کو کھا جاتی ہے، پھر قابل احترام زندگی کو خطرہ ہوتا ہے۔
یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کرپشن صرف اس وجہ سے زندہ رہتی ہے کہ ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ ایک آدمی تھا، اس نے سوچا کہ اگر وہ ہر کھیت سے تھوڑی تھوڑی گندم چوری کر لے تو کسانوں کو پتہ نہیں چلے گا اور اس کے پاس سال بھر کی گندم بھی جمع ہو جائے گی۔ ایک رات وہ گندم چوری کرنے چلا گیا اور اپنی بیٹی سے کہا کہ وہ نگرانی کرے۔ جب وہ گندم چوری کر رہا تھا تو اس کی بیٹی چلائی، ابو آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے۔ آدمی بھاگا بھاگا باہر آیا اور دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ دوسرے کھیت میں گیا، لڑکی پھر چلائی اور کہا ابو آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے۔ وہ باہر آیا لیکن پھر وہاں کوئی نہیں تھا۔ تیسرے اور چوتھے کھیت میں بھی ایسا ہی ہوا۔ آخر اسے غصہ اور بولا یہ تم بار بار کیوں کہتی ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے جبکہ کوئی بھی نہیں دیکھتا؟ کون دیکھنے والا ہے مجھے؟ لڑکی نے جواب دیا کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ بعض اوقات ضمیر خدا کا نمائندہ بن جاتا ہے اور یہ اخلاقی بحران کے وقت ہمیں درست اور غلط کے بارے میں فرق دکھاتا ہے۔ بے ایمان اور بدعنوان لوگوں کے لیے ایک سویا ہوا ضمیر ہی سب سے بڑی خوشی کی وجہ ہوتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں اصل میں وہ اپنے ضمیر کو سب سے پہلے دھوکہ دیتے ہیں، اور جب انسان اپنے ضمیر کو دھوکہ دیتا ہے تو وہ سو جاتا ہے لیکن وہ محفوظ نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی اخلاقی گراوٹ کسی کا استحصال ہے اور یہ نیکی کے پردے میں ہوتا ہے۔ ایسے معاشروں کی مثال سڑے ہوئے پھلوں کی ہوتی ہے جس کے اندر کیڑے ہوتے ہیں۔ جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ الیکشن حقیقی جمہوریت کا متبادل نہیں جس میں چند نااہل لوگ کچھ بدعنوان افراد کو منتخب کر لیتے ہیں۔ ایک کرپٹ معاشرے میں لفظ کمشنر کے خاص معنی ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک فائر آفیسر فائر سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے کمیشن لیتا ہے۔ ہاؤسنگ کمشنر گھر بنانے کے لیے کمیشن وصول کرتا ہے۔ کرپٹ معاشروں میں کمشنرز کمیشن پر ہی زندہ رہتے ہیں۔ حیران ہونے کی بات نہیں، ہر کمیشن لینے والا شخص کمشنر ہی کہلاتا ہے۔ بتدریج انحطاط۔ جب معاشرے میں کرپشن کو قبول کر لیا جاتا ہے اور کرپٹ شخص کو کوئی نام نہیں دیا جاتا تو اس معاشرے کی شکست و ریخت پر حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ معاشرے میں کرپٹ شخص کی بدنامی کسی مفید مقصد کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ ایسے لوگوں کو معاشرے کے دوسرے لوگوں سے الگ تھلگ کر دیتی ہے تاکہ معاشرے کی اخلاقی صحت برقرار رہے۔ لوگ ایسے لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتے اور نہ ہی وہ اپنے بچوں کی شادیاں ایسے افراد کے ہاں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی شہرت اچھی نہیں ہوتی۔ لیکن آج کل ہم معاشرے کی شکست و ریخت اور کرپشن کو یہ سادہ سا جملہ بول کر قبول کر لیتے ہیں۔ یار ہمیں عملی سوچ اپنانی چاہیے۔ کرپشن مقصد نہیں ہوتا لیکن اس کا مقصد دولت، طاقت اور اتھارٹی کا حصول ہوتا ہے۔ ایک بدعنوان ملک کی مثال ایک بس کی سی ہے جس میں آدھے مسافر بس چلانے کی کوشش میں ہوں اور باقی آدھے مسافر کرایہ اکٹھا کرنے کے چکر میں ہوں۔ کرپشن اور جرم میں بہت گہرا فرق ہے۔ دھوکہ، فراڈ، بدعنوانی، لوٹ کھسوٹ، قتل، رشوت، عوامی عہدوں کو بیچنا ہماری زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ جرم سے لڑنے میں کرپشن سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ کرپشن کو دہشت گردی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ جیسے دہشت گردوں کے کوئی نام نہیں ہوتے اور ایسے بے نامی خطوط جو پتہ نہ ہونے کے باوجود درست پتے پر پہنچتے ہیں۔ کرپشن کا ذریعہ کیا ہے؟ کرپشن کے ذرائع کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے، مثلاً برے لوگ اور برے قانون۔ کسی بھی حکومت کے لیے سب سے بڑا درد سر ایسے قوانین ہوتے ہیں جنہیں نافذ نہ کیا جا سکے، اور برے افراد سے زیادہ برے قوانین حکومت کو بدنام کرتے ہیں، کیونکہ یہ برے لوگ ہی ہوتے ہیں جو ایسے قانون بناتے ہیں۔ وہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مثلاً ایک بلند اخلاقی اقدار کے مالک اور دوم کمتر اخلاقی اقدار کے مالک۔ تجربات سے ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ لوگ چاہے وہ گنتی کے افراد ہی کیوں نہ ہوں اخلاقی رویوں کی پاسداری کرتے ہیں، اور اس کے برعکس بھی ٹھیک ہے۔ یعنی معاشرہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو کچھ لوگ اس میں لازمی طور پر کرپٹ ہوتے ہیں، تاہم اکثریت نظام پر ہی بھروسہ کرتی ہے کہ وہ اسے کیسے چلاتا ہے۔ ایک اچھے نظام میں کرپٹ افراد کو مشکل ہوتی ہے جبکہ کرپٹ نظام میں اچھے افراد کو مشکل ہوتی ہے۔ تاہم کرپشن کو معاشرے سے 100% ختم نہیں کیا جا سکتا لیکن اسے کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔ کرپٹ افراد چاہے کسی بھی نظام میں ہوں ایسے چور راستے ڈھونڈ لیتے ہیں کہ معاشرے کو کرپٹ بنا دیتے ہیں۔ ایک بادشاہ کی کابینہ میں ایک کرپٹ وزیر تھا جو کسی بھی شخص سے ذاتی مفادات نکلوا لیتا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے کرپشن کو روکنے کا ایک منصوبہ بنایا اور اس وزیر کو سمندر کے کنارے لہروں کی گنتی کرنے کے کام پر لگا دیا اور سوچا کہ اب کرپشن ختم ہو جائے گی۔ تاہم بادشاہ کو وزیر کی کاریگری کا علم نہیں تھا۔ وہ ملاحوں سے یہ کہہ کر پیسے بٹورنے لگا کہ اس کے کام میں خلل پڑتا ہے، اس لیے یہاں کشتی چلانی ہے تو مجھے پیسے دو۔ جب ایسے لوگ طاقتور عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں تو وہ معاشرے کو خراب کرتے ہیں، اور یہی وہ وقت ہے جب کرپشن وحشیانہ روپ اختیار کر لیتی ہے۔ کرپشن کی وجوہات: ضرورت یا لالچ۔ انحطاط: جب کسی معاشرے میں کسی چیز کی طلب زیادہ اور رسد کم ہو تو کرپشن ہوتی ہے۔ طلب اور رسد کا یہ امر
درپردہ فوائد کے لیے کرپشن کی وجہ بنتا ہے۔ زبوں حالی یا مفلسی، اپنی بقا کے لیے بعض اوقات کوئی شخص کرپشن کی جانب مائل ہوتا ہے۔ نمبر 3، دولت کا حصول، شاہانہ زندگی گزارنے کے لیے اور آسائشات کے حصول کے لیے لوگ کرپشن کرتے ہیں۔ کسی کرپٹ معاشرے میں ناجائز ذرائع سے حاصل کی گئی دولت سے انسان طاقتور ہوتا ہے اور وہ ایسے ذرائع کی تلاش میں رہتا ہے، اور جب جرم نفع دینے لگتا ہے تو ایسے معاشروں میں اس کے اچھے اچھے نام بھی رکھ لیے جاتے ہیں۔ کرپٹ لوگ انسانوں کے بھیس میں ہی ہوتے ہیں، لیکن ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ کرپشن کی اقسام۔ نمبر 1، تحائف، کوئی عہدیدار جب کسی سے تحفہ وصول کرتا ہے تاکہ وہ تحفہ دینے والے کو ناجائز فائدہ پہنچا سکے۔ نمبر 2، استحصال، کسی عہدیدار کی جانب سے تحائف یا رقم کا تقاضا کرنا استحصال ہے۔ وہ عہدیدار کہتا ہے کہ جب تک تم میری ڈیمانڈ نہیں مانو گے تو میں تمہاری زندگی اجیرن کر دوں گا۔ نمبر 3، خورد برد، سرکاری رقوم میں خورد برد کرنا۔ نمبر 4، اقربا پروری، جب کسی عہدے پر اہل افراد کے بجائے اپنے رشتہ داروں کو فائز کیا جائے، ایسے لوگوں کے لیے آئنسٹائن کا نظریہ اضافت ہی سب کچھ ہوتا ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں کو نوازنا۔ ان اقسام سے قطع نظر کرپشن میں یہ سب چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں، یعنی ذاتی فوائد کے لیے عوامی مفادات کو داؤ پر لگانا، کسی کا اعتماد توڑنا، معاملات کو خفیہ رکھنا، شفافیت کا نہ ہونا، عوامی فلاح اور اپنے فرائض سے غفلت برتنا، دھوکہ، قومی فلاح کو پس پشت ڈالنا وغیرہ وغیرہ۔ کرپشن کے نتائج۔ کرپشن کے بہت سے نتائج ہوتے ہیں، مثلاً کرپشن انتظامی امور کو تباہ کرتی ہے۔ کرپشن سے پڑھے لکھے افراد ملک سے چلے جاتے ہیں، قوم اور اس کے افراد کا مورال گر جاتا ہے۔ کرپشن کا اثر برفانی تودے جیسا ہوتا ہے، اوپر سے کم نظر آتا ہے لیکن نیچے بہت زیادہ۔ کرپشن اپنے ملک کے افراد کو عزت سے جینے اور مرنے نہیں دیتی، اور کرپشن انسانوں کو انسانیت اور محبت سے دور لے جاتی ہے۔ ہم کرپشن سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ باشعور افراد کو آگے آنا چاہیے اور یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کرپشن اور ناانصافی کا کلا کما کرنا ہے۔ نمبر 2، ایماندار اور مضبوط لیڈرشپ پروان چڑھائی جائے جو قوم کی اس کٹھن راستے میں رہنمائی کرے۔ نمبر 3، آسانی سے کمائی جانے والی دولت اور طاقت پر عدالتی پہرے بٹھائے جائیں۔ نمبر 4، ایماندار پریشر گروپس بنائے جائیں اور ان کی حمایت کی جائے تاکہ وہ معاشرے میں شفافیت اور احتساب کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے کام کریں۔ نمبر 5، عوام کو ان کے معاشرتی فرائض سے آگاہ کرنے کے لیے لوگوں کو تعلیم دی جائے اور عوامی سطح پر تحریک چلائی جائے۔ نمبر 6، قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے کیونکہ اس لڑائی میں آپ کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب بھی ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ کرپشن کا اگلا ہدف ہوں گے؟ کرپشن حب الوطن عوام اور کرپٹ لوگوں کے مابین بقا کی جنگ ہے۔ اس معاشرتی بیماری کے خلاف ایک مضبوط رایہ ہموار کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھے فیصلے ان کی نفرت سے قطع نظر کرنے چاہیے اور کرپشن کو بالکل برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ کرپشن کے عادی ہو جاتے ہیں اور کرپشن ایک کلچر بن جاتی ہے جسے بجا طور پر گدھوں کا کلچر کہا جا سکتا ہے۔ یہ ایسی صورتحال ہے جس میں ایک کتا دوسرے کتے کو کھا جاتا ہے۔ جب لوگوں سے زندگی میں ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے تو وہ بھی ایسا کرنا سیکھ جاتے ہیں، اور جب کسی عہدے پر جاتے ہیں تو لوگوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ کلچر کسی بھی معاشرے میں اوپر سے نیچے تک جاتا ہے، نہ کہ نیچے سے اوپر تک۔ کرپشن کا ایک چھوٹا سا عمل ایک زنجیری رد عمل کو تخلیق کرتا ہے۔ اس سے معاشرتی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اس سے مزید کرپشن جنم لیتی ہے۔ آہستہ آہستہ کرپشن کسی صنعت کا حصہ نہیں رہتی بلکہ ایک صنعت بن جاتی ہے۔ حقیقی مسائل تب جنم لیتے ہیں جب کرپشن حکومتی اداروں میں ہوتی ہے اور لوگوں میں سرایت کر جاتی ہے۔ قوم کی کمزوری جب لوگوں کی کرپشن کے ساتھ وابستگی کے ساتھ مل جاتی ہے تو معاملات ایسی نہج پر پہنچ جاتے ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ کرپشن اور زیادہ کرپشن کا باعث بنتی ہے اور یہ چکر چلتا رہتا ہے۔ یہ پھر دلالوں، ٹاؤٹوں اور بروکروں کو جنم دیتی ہے اور لوگوں کا استحصال ہوتا ہے۔ پھر مطلب پرستی اور یس سر کہنا پھر اس کلچر کا حصہ بن جاتا ہے۔ بعض اوقات جیلی فش گھونگے کو نگل جاتی ہے۔ گھونگا اپنے خول کی وجہ سے مچھلی کے اندر بھی محفوظ اور زندہ رہتا ہے۔ خود کو زندہ رکھنے کے لیے گھونگا جیلی فش کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے وہ تو زندہ رہتا ہے لیکن جیلی فش مر جاتی ہے۔ بالکل یہی حال کرپشن کا بھی قوم کرتی ہے۔ کرپشن تو ختم نہیں ہوتی لیکن قوم ختم ہو جاتی ہے۔ تاریخ اس امر کی گواہ ہے کہ جو شخص اپنی قوم کا گلا کاٹتا ہے در حقیقت وہ اپنا گلا کاٹتا ہے۔ عملی منصوبہ، ایکشن پلان۔ نمبر 1، کرپشن سے لڑنے کا عہد کریں۔ نمبر 2، اپنی زندگی میں 2-3 جگہیں دیکھیں جہاں کرپشن ہو رہی ہو۔ نمبر 3،
معاشرے کو کرپشن سے پاک کرنے کے لیے رائے عامہ کو ہموار کرنے کی کوشش کریں۔